ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے۔ اسے امام حقی نے بھی لکھا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے والدین کی خود خدمت کی ہے۔ جن مراحل سے میرے والدین گزرے ہیں انہی مراحل سے میں بھی گزرا ہوں، اور جن مراحل سے میں گزرا ہوں انہی مراحل سے میرے والدین بھی گزرے ہیں۔ آج بیٹے بیویوں پر کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بیویاں والدین کی خدمت کریں گی۔ احسان دانش کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیوی کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا، اور کہتا ہے کہ میرے والدین ہیں، میں خدمت کروں گا، دوسرا خدمت کیوں کرے گا، اور یہ خدمت میں ہی حاصل کروں گا۔ تو ساری زندگی میں نے اپنے والدین کی خدمت کی۔ جس طرح میرے والدین نے روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر میرے منہ میں ڈالے تھے، اسی طرح میں نے بھی اپنے والدین کو روٹی کے ٹکڑے کھلائے۔ جس طرح میری ماں میرے لیے رات بھر جاگتی رہی، اسی طرح میں بھی اپنے والدین کے لیے جاگتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح جن مراحل سے میں گزرا ہوں ان مراحل سے میرے والدین گزرے ہیں۔ اتفاق سے جو حالات میرے اور میرے والدین کے ساتھ درمیان پیدا ہوئے ان مراحل سے میرے والدین بھی گزرے ہیں، انہی مراحل سے میں بھی گزرا ہوں۔ جس طرح میرے والدین نے میری پرورش کی تھی اسی طرح میں نے بھی اپنے والدین کی پرورش کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کا، کیا میں نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے ایسے ہی خدمت کی ہوگی، لیکن جب تیری ماں تیری خدمت کرتی تھی تو تیری خدمت کے ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں بھی کرتی تھی۔ تو جب تیری ماں تیری خدمت کرتی تھی تو تیری زندگی کے ساتھ ساتھ تیرے صحت یابی کی بھی دعا کرتی تھی۔ جب باپ بوڑھا ہو گیا تھا، جب ماں بوڑھی ہو گئی تھی، اعضاء شل ہو گئے تھے، تیرے والدین خارج میں مبتلا ہو گئے تھے، تو نے تو اس طرح دعا نہیں کی تھی، تو نے تو ان کے حق میں یہی دعا کی تھی، اے پروردگار عالم تو انہیں پردہ دے دے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بتاؤ کون ماں ایسی ہو سکتی ہے جو اپنے بیٹے کو یہ چاہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے موت دے دے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے ایسے ہی خدمت کی ہوگی، لیکن جب تیری ماں تیری خدمت کرتی تھی تو تیرے زندگی کی دعا بھی کرتی تھی، تیرے صحت یابی کی بھی دعا کرتی تھی، لیکن جب تو خدمت کرتا تھا تو تیرے دل میں یہی آرزو تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں کو پردہ دے دے۔ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کے حق میں یہ دعا ہرگز نہیں کر سکتی کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے بیٹے کو پردہ دے دے۔ بیٹا کتنا ہی لنگڑا ہو جائے، کتنا ہی لولا ہو جائے، ڈاکٹر کتنا ہی جواب دے دے، لیکن کوئی بھی ماں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ دے دے۔ لیکن جب تو اپنی والدین کی خدمت کرتا تھا تیرے دل میں یہی آرزو تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے والدین کو پردہ دے دے۔ یاد رکھو مسلمانوں، کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جو اپنے والدین کی خدمت کر سکے۔ پھر کیا کرے؟ عرض کرے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے، اے پروردگار میں تو خدمت نہیں کر سکتا اپنے والدین کی، تو ہی پر رحم فرما دے۔ تو اپنے والدین کے حق میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اپنے والدین کے حق میں ہمیشہ بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ والدین کتنے ہی ظالم کیوں نہ ہوں، اپنے والدین کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ والدین کافر بھی ہوں تو بچوں کو دعا کرتی رہنی چاہیے، والدین ظالم بھی ہوں تو بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کریں، والدین گنہگار بھی ہوں تو بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کے حق میں دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کافرہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ بھائی تھا نہ بہن تھی، باپ بھی پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، جو ماں تھی وہ بھی کافرہ تھی، وہ اپنے دھن میں رہتی تھی، میں اپنے دھن میں رہتا تھا، میں نبی کی بات کرتا تھا اور میری ماں نبی کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدہ کے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات چھیڑی تو والدہ کے منہ سے کچھ سخت الفاظ نکل گئے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور عرض کیا اپنے ماں سے، ماں تیری عظمت کو سلام ہے، لیکن تیری شان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تیری شان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں۔ اپنے ماں کو سلام کیا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ نکلے تو قدم ڈگمگانے لگے، دل میں خیال آیا کہ جو غم کا مداوع کرتا ہے، جو دلوں کے حال کو بوجھ لینے والا نبی ہے، اس کے آقا کی بارگاہ میں یہ کیوں نہ دکھڑا سنا دوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلوں کے حال کو بوجھ لینے والے ہیں، دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، اے ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے والدہ کے حق میں ہدایت کی دعا فرما دے۔ مسلم کے الفاظ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کے لیے
ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اللہم اہدی امت ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کے ماں کو ہدایت دے دے۔ تو جیسے ہی یہ دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خوشی نمودار ہو جاتی ہے، خوشی ظاہر ہونے لگتی ہے اور اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ دعا کی حضرت ابو ہریرہ خوشی سے مچل جاتے ہیں اور گھر کی جانب دوڑ لگا دیتے ہیں۔ راستے میں کوئی ملتا ہے تو پوچھتا ہے اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، آج تم بہت اتنی تیزی سے گھر جا رہے ہو، اس سے پہلے تو تم اتنی تیزی سے گھر نہیں جاتے تھے، آج کیا بات ہو گئی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج ہی تو پتہ کرنا ہے کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا گھر پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں گھر گیا میں نے دستک دی، دروازہ بند تھا، اندر سے آواز آئی بیٹا، میں سمجھ گیا یہ لہجہ محمد عربی کی بولی بول رہا ہے، میں سمجھ گیا یہ لہجہ محمد عربی کی گن گا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ماں دروازے پر آئی، تازے غسل کی وجہ سے پانی کے قطرے بالوں سے ٹپک رہے تھے، میری ماں زنجیر کھول رہی تھی اور زبان پر کلمہ شہادت جاری تھا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے والدین کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ جب والدین زندہ ہوتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے گھنے سائے ہوتے ہیں۔ جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی قبر سے بھی فیضان ملتا، ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے، اور جب وہ دنیا میں رہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے گھنے سائے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے حق میں ہمیشہ دعا کریں اور اپنے والدین کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 حقوق ایسے ہیں کہ جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اولاد کے ذمے وہ حقوق رہتے ہیں۔ پہلا حق الصلاۃ، کہ والدین پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ دوسرا حق الاستغفار لہم، ان کے لیے استغفار کیا جائے، مسلسل ان کے لیے استغفار کیا جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے والدین ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے ہوں، اسے منانے کا موقع نہ ملا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، اور جب تک وہ کثرت سے استغفار کرتا رہے گا، جب وہ بہت زیادہ استغفار کر لے گا تو اس کے والدین قبر میں خوش ہو جائیں گے، اور جب والدین خوش ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا تو وہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تیسرا حق انجاز بر الاصدقاء، تیسرا حق بر الاصدقاء، کہ اپنے ماں کی بہنوں، ماں کی سہیلیوں، ماں کے رشتہ داروں، باپ کے بھائیوں، باپ کے دوستوں، باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسرا حق کہ اپنے والدین کے وعدوں کو پورا کرو، یعنی والدین نے کسی مسجد کے ساتھ وعدہ کیا ہو کسی کام کو کرنے کے لیے، دنیا سے چلے گئے، کام کرنے کا موقع نہ مل سکا، کسی مدرسے کے ساتھ وعدہ کیا تھا فلاں کام کرنے کا، نیک کام کرنے کا، تو ان وعدوں کو پورا کرو۔ یہ 4 حق ایسے ہیں کہ والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ 4 حق اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، آج موقع ہے اپنے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو، کیونکہ یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو کسی مارکیٹ میں نہیں ملتے، یہ ایسا سرمایہ ہے جو کسی دکان پر نہیں ملتے۔ دنیا نے لاکھ ترقی کر لی ہو، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں جو ماں کو لا کر دے دے، کوئی ایسا شخص نہیں کہ باپ کو لا کر دے دے، باپ کی محبت لا کر دے دے، ماں کی محبت لا کر دے دے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں جو ہمارے والدین ابھی باحیات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے فرامین کو مانیں، ان کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔